نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فوجد عبدا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، ہم نے اس کو دی تھی، رحمتاً رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور ہم نے سکھایا اسے، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ قال، کہا، لہو، اس سے، موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں پیروی کر سکتا ہوں تیری، علی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ تو سکھائے مجھے، مما علمت رشدا، اسے جو سکھایا، اس سے جو تو سکھایا گیا بھلائی۔ سب سے پہلے ہم ان میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علی، علیحدہ، علی الاعلان، اور علی العموم، آثاری ہما، آثار قدیمہ۔ فوجد، وجود، موجود، اور وجد، عبداً، عابد، عبادت اور معبود، عندنا، عند طلب، عند اللہ، اور عند الماجور، عندیہ، علمنہ، علم، عالم، معلوم، اور تعلیم کے لیے بولا جاتا ہے، معلومات کے لیے بھی۔ اتبعو کا اتباع، تابع، متبع، سنت، رشدہ، رشد و ہدایت، خلافت راشدہ اور مرشد، اس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ آیہ مبارکہ کے ان حصوں میں صرف ایک ورڈ ہے عربی کا ہمارے پاس، آتینا، ہم نے دی تھی۔ ہم واقعات پڑھ رہے تھے یہاں پہ سورہ کہف میں، جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک اور مقرب بندے کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ اب جب وہ واپس پہنچ گئے ان قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے، تو انہوں نے پایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، ان بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے دی تھی اپنی طرف سے رحمت، اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی خاصیت یہ بتائی۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، اور کچھ میں ایسے بھی ہے کہ شاید وہ کوئی اور تھے، اللہ عالم بالصواب۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے علم سکھایا، اور کچھ خاص علم سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، یا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ تو سکھائے مجھے اس سے جو تو سکھایا گیا بھلائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بھلائی سکھائی، بہتر علم سکھایا، کیا اس میں سے میں کسی چیز کی پیروی کر سکتا ہوں تمہارے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب جانتے ہیں اگلی آیت میں۔ قال، اس نے کہا، انکا، بے شک تو، لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت کرے گا میرے ساتھ صبر کی۔ وکیف، اور کیسے، تصبر علی ما لم تحط، تو صبر کر سکے گا اس پر جو کہ تو نے نہیں احاطہ کیا، بھی اس کا، خبرا، علم کے لحاظ سے۔ قال، کہا، ستجدنی، ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابراً، صبر کرنے والا، ولا عاصی، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا، آپ کی، امرا، کسی حکم میں۔ قال، خضر نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پھر اگر تو پیروی کرے گا میری، فَلَا تَسْأَلْنِی، تو نہ تو سوال کرنا مجھ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، احدث، میں بیان کروں، لکا، آپ کو، منہ، اس سے، ذکر، کوئی ذکر۔
اس کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. قال قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری. تستطیع استطاعت حسب استطاعت. معیہ ما اہل و عیال معیت. صبرہ صبر صابر. واو استعمال ہوتا ہے لیل و نہار رحم و کرم شان و شوکت. تحت احاطہ محیط. خبرہ خبر اخبار مخبر خبردار اور باخبر. ستجدنی وجود موجود. عاصی معصیت عصیاں اور معاصی. امرا امر آمر معمور اور عمارت. اتبعتنی اتباع تابع اور متبع سنت. تسألنی سوال سائل مسئول. حتی حتیٰ کہ حت الامکان حت الوسط. احدثہ حدیث قدسی حدیث نبوی اور تحدیث نعمت. رکبہ ہم رکاب. السفینہ تی سفینہ اور نوح سفینہ. عربک کے ورڈز دیکھیے. فانطلقا وہ دونوں چل پڑے. خرقا اس نے شگاف کر دیا. یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے. اس نے کہا حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بے شک تو ہرگز نہیں پیروی کر سکتا میری، تیری میں استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. کس بات کی؟ کہ تو صبر کر سکے میرے ساتھ. تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا، یعنی تیرے میں طاقت نہیں ہے میرے ساتھ صبر کی، یعنی تو صبر نہیں کر سکتا، ثابت قدم نہیں رہ سکتا. اور کیسے تو صبر کر سکے گا اس پر، اور اس پر تو کیسے صبر کرے گا کہ جو تو نے احاطہ کیا اس کا علم کے لحاظ سے، کہ جو میں کر رہا ہوں گا، جتنا علم تیرے پاس ہے اس کے مطابق تو کیسے صبر کرے گا. یعنی ایک قسم کی شرائط تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ تمہیں ان باتوں پہ ثابت قدم رہنا ہوگا اور ان باتوں پر دیکھنا ہوگا کہ کیسے تم ان پر صبر کر سکو گے. موسیٰ نے کہا ان قریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، کہ میں ان باتوں پر صبر کروں گا، اکتفا کروں گا، کہ میں اس پر صبر کروں گا، کہ میں اس پر صبر کروں گا، اور یہ بھی چیز کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر سکوں گا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی. یعنی یہ دونوں کے درمیان کنورسیشن چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی شرائط بیان کی، کہ شرائط میں یہ لکھا انہوں نے، دونوں کے ساتھ کنورسیشن چل رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ابھی بالکل بھی تمہارے معاملے میں کچھ جواب نہیں دے سکتا تمہارے صبر کے متعلق. ہاں جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تو آپ مجھے اللہ کے حکم سے ثابت قدم پائیں گے اور صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے میری تو سوال نہ کرنا مجھ سے. اب ان تمام مذاکرات پہ، تمام باتوں پہ خضر علیہ السلام نے حامی بھری آپ موسیٰ علیہ السلام کو علم دینے کی. ساتھ یہ شرط رکھی کہ تم پیروی کرتے رہنا میری، لیکن تم مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں تمہارے لیے اس کا ذکر. یعنی انہیں اپنا پتہ تھا اور اپنے علم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کمال دیا تھا. اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، میں جو کرتا جاؤں اس کو دیکھتے رہنا، اور یہاں تک کہ میں خود تمہیں بتا دوں. یہاں تک ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.